نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا حساب المیزان اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال وفتنۃ القہر الرجال وفتنۃ الدنیا آمین ثم آمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم احادیث کے مطابق فتنۃ الدجال کا ذکر کریں گے، جو احمد عیسیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں، پہلے حصے کی ابتدا میں، ہر آدمی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اس نے دجال سے اپنی کتاب شروع کی ہے۔ اس سے اس کی قابلیت اور ذہانت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر آگے جا کے اللہ کا ذکر بھی کیا، اسی چیپٹر میں 10-12 صفحے پر جا کے کیا، وہ بھی صحیح تھی کہ اللہ کا نام بھی بنانا نہ آیا۔ اور فتنۃ الدجال کی احادیث بھی مسلم شریف اور بخاری شریف کی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، اور بخاری اور مسلم کی مخالفت بھی بڑی کرتا ہے۔ یہ تم اپنا اسلام جو ہے نا وہ اپنی جیب میں ڈال لو، میں نے تمہارا اسلام تمہاری جیب میں ڈال دیا۔ تو ہم کون سی تیری تبلیغ پہ، جہل کی اچاٹ کی تبلیغ پہ، جس کو اوپر سے دیکھ کے لفظ پڑھنے نہیں آتے، بولنے نہیں آتے، اس سے متاثر ہوئے؟ متاثر تو وہی ہوگا نا جو تیرے سے زیادہ جہل ہوگا۔ جو تیرے سے زیادہ پڑھا لکھا وہ تجھ سے متاثر نہیں ہوتا، جو جہل ہوگا وہی متاثر ہوگا، جس کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، جس کو الف سے بے کا بھی پتہ نہیں، وہ تیرے بات پہ لٹو ہوگا۔ جیسے تجھے نہیں پتہ کہ واو وَاذْكُرُوا لفظ ہے، واو کو ہٹا دے کہ آگے لفظ کیسے پڑھنا ہے، تجھے نہیں پتہ، کیونکہ تیرے پاس علم ہی نہیں، تو نے تو اس کو اذکارو ہی پڑھنا ہے نا۔ اسی طرح جو احادیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، انہی کو تو تروڑ مروڑ کر اپنی کتاب کی زینت بنایا، اور بیانوں میں بھی تو لاتا ہے احادیث جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ دجال کو واضح طور پہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مسئلہ دخان کو واضح طور پہ بیان فرما دیا، دعوت الارض کا بیان فرما دیا، یاجوج اور ماجوج کا اللہ کے رسول نے
ذکر فرما دیا جو قرآن پاک میں 2 جگہ یا 3 جگہ تو ہے ہی نا، یاجوج اور ماجوج کا ذکر، اس کا ذکر بھی نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرما دیا، وہیں سے مطالعہ کر کے تروڑ مروڑ کے، کو تجھے یاد تو رہتا نہیں، اوپر سامنے کچھ آ گیا تو بیان کر دیا، جس طرح قرآن پاک اوپر سامنے اپنا لیپ ٹاپ پہ نکال کے تو پڑھتا ہے، تو جہل کو وہ بھی غلط، اوپر سے دیکھ کر بھی غلط پڑھتا، تو جہل کو وہ بھی پڑھنا تجھے نہیں آتا، جہل آدمی، اچاڈ نہایت ڈھیٹ گندا اور گھٹیا ترین جہل جو ہوتا ہے نا وہ اچاڈ ہوتا ہے۔ یہ پنجابی کا لفظ ہے، تو اچھی طرح سمجھتا ہے کیونکہ تو پنجاب میں رہا ہے، پاکستان میں رہا ہے۔ اچاڈ جہل، جس کو ذرا بھی پتہ نہ ہو بھی یہ لفظ کیا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہلا دے، اور بڑے پڑھے لکھے کو کہو میں جناب ذاکر نائک ہے وہ میرا امتی بن جائے، جناب اپنا مولانا مرزا محمد علی صاحب وہ میرے امتی بن جائیں، ڈاکٹر اس کا نام کیا ہے، غامدی صاحب کو ننگا کر دیا تو قیامت صاحب کو ننگا کر دیا، سب کو ننگا کر دیتا ہے، تو بڑا کچا رہتا ہے، تو بڑا ڈھپا رہتا ہے، تو سب سے ننگا ہے، جس کہتے ہیں انتہائی بے شرم آدمی وہ تو ہے۔ فطرت الدجال کا ذکر سارا تو نے حدیث پاک سے کیا ہے، اور ان کے خلاف بھی ہے، اپنے باپ کی قبر سے تو نکال کے نہیں نہ لاتا، حدیث تو وہی ہے جو آقا علیہ السلام نے فرما دی۔ ہاں، باب لوط تو تجھے پتہ ہی نہیں بھی کہاں ہے، یہ تو میں بتا رہا ہوں نا، وہ دمشق میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اسے قتل کریں گے، باب لوط کے پاس۔ باب لوط وہ ہے دمشق میں، تو یہاں پتہ نہیں برطانیہ بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے، کن کی گود میں بیٹھا ہے ہمیں تو پتہ نہیں نا، وہ تیری عادت جو بچپن کی گود میں بیٹھنے کی ہے، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل، تو بھی ایسے قانون کا سہارا لیتا نا جہاں تجھ کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، تو اس لیے پتہ نہیں کہاں چھپا بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں مر گیا ہے، کھپ گیا ہے۔ اب تو تیرے ماننے والوں کو بھی تیرے بیانوں سے نا شرم آتی ہے ان کو، جس طرح شیخ صاحب نے ذوالفقار شیخ صاحب نے سوال کیا کہ مناظرہ کر لو، تو میں نے اس کو سوال بھیجے، مجھے تو آج تک ذوالفقار نے جواب ہی نہیں دیا کہ وہ جو سوالات میں نے بھیجے ہیں وہ تو نے بتائے ان کو کہ نہیں، ان کو صحیح کر کے لکھ کے دے ان کو، اگر علم ہے تو۔ علم کہاں سے ہے؟ علم کا ہے تو تجھے الف بے کا بھی نہیں پتا، وہ تو جہل ہے، جہل اچاڈ جو اپنے اساتذہ کا انکار کرتا ہے، اس لیے تجھے جو آتا ہے وہ بھی تجھے بھول گیا۔ چلو میں بات کر لوں ہے کہ حدیث پاک پڑھ لوں، اور دجال کی ذکر کی مذمت میں نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں ان کو سنا لوں۔ میں نے بھی وہ ایسے پکڑی رہا ہے، ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا میں بھلائی عطا فرما، حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اعوذ باللہ، ہم یا اللہ میں نعوذ باللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، فتنۃ الدجالی، دجال کے فتنے سے، وفتنہ تو قہر الرجال، اور لوگوں کے قہر سے، وفتنۃ الدنیا، اور دنیا کے فساد سے یا اللہ ہمیں بچا لے، معاف فرما دے۔ یہ دعا آقا علیہ السلام نے کی، ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا کہ تم بھی کیا کرو۔ تو آج ہم آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق
تو کہتا ہے مسلم کے میں نہیں مانتا، بخاری کو نہیں مانتا، تو یہ حدیثیں جو دجال کی پڑھ رہا ہے یہ تیرے باپ کی قبر سے تو نہیں نکلی، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ میں عیسیٰ آؤں؟ اگر تجھے یہ حدیث پاک میں ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے جھگڑا کریں گے، لڑیں گے، اس کو قتل کریں گے، حدیث پاک میں ہے، اور تو اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہتا ہے اور اس بخاری کو مانتا نہیں۔ بات بخاری کی ہے، بات مسلم کی ہے۔ بھائی عیسیٰ کے ماننے والے، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، اس سے یہی سوال کر لو کہ بخاری اور مسلم کے تو خلاف ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے، بخاری اور مسلم کو مان بھی نہیں رہا، حدیث پاک بھی پیش کر رہا ہے۔ دیکھو نا، سوچو ذرا، سوچو، مہربانی کر کے سوچو، مہربانی کر کے میرے بچوں، میرے سے تو بڑا کوئی بھی نہیں ہوگا، مجھے سارے بزرگ کہتے ہو، بس میں یہی تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بچے ہو، مجھے اپنا بزرگ سمجھتے ہو، تو یہ ذرا سوچو کہ بخاری اور مسلم کے خلاف بھی ہے، ابو داؤد بلکہ ساری کتابوں میں، حدیث کی ساری کتابوں کی مخالف ہے، اور اوپر سے پیش بھی حدیثیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر تشریف لائیں گے، کیونکہ شام میں اور مدینے میں، ان علاقوں میں جو شام کی طرف ہیں سارے، ان سب سے خانہ کعبہ کی سمت جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، مدینے چلے جائیں نا تو وہاں سے جنوب کی طرف خانہ کعبہ ہے، اور مشرق کی طرف جنت البقیع ہے۔ اسی طرح شام میں بھی مشرق مینار جو ہے، مشرق یعنی سورج طلوع کی طرف وہ مینار ادھر ہے، اور ادھر بھی خانہ کعبہ جو ہے وہ ادھر سے جنوب کی طرف ہے، خانہ کعبہ جنوب کی طرف ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شرقی مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمائی ہے، مسلم نے بیان کی ہے، بخاری نے بیان کی ہے، ابو داؤد نے بیان کی ہے، ترمذی نے بیان کی ہے، تقریباً ساری کتابوں نے بیان کی ہے، مشکوٰۃ شریف نے بیان کی ہے، جن کے یہ خلاف بولتا ہے۔ بچوں ذرا تم اس سے سوال کرنا ہے، بے شک عقیدت مند ہو، لیکن آپ عقیدت تھوڑی ڈاما ڈول ہو گئی ہے، کہنا کہ جناب آپ تو حدیث کے خلاف ہیں، اور یہ حدیث میں ہی ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، قرآن پاک میں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ تو اور ہیں، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام ہوئی ہیں جو قرآن پاک میں ہے، عیسیٰ بن مریم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، اور وہ کافر دجال کو قتل کریں گے، باب لد کے پاس، اسے باب لد کا بھی نہیں پتا، باب لد ہے کہاں، ذکر بڑا کرتا ہے، باب لد حدیث کا لفظ ہے، قرآن پاک کا لفظ ہی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے جنگ کریں گے، لڑیں گے، اس کو قتل کریں گے، یہ حدیث میں ہے، قرآن پاک میں ہے ہی نہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، میں ساری کتابوں کی کسی نے تھوڑی سی کم حدیث بیان کی، کسی نے پوری کی ہے۔ مسلم کی حدیث پاک جو میں نے پچھلی ویڈیو میں سنائی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی، تقریباً سناتے ہی آدھا گھنٹہ 32 منٹ لگ گئے، اس لیے میں وہ اب آدھے گھنٹے سے زیادہ میں ویڈیو نہیں بناتا، کیونکہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں پھر اگلی ویڈیو آئے۔ اس سے یہ پوچھنا، یہ تو ساری چیزیں حدیث میں ہیں اور تو حدیث کو مانتا نہیں، قرآن پاک سے نکال نہیں سکتا، تو یہ پھر تو کیسے عیسیٰ بن گیا؟ یہ تو حدیث میں ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ہوں گا تو اس کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا، اگر میں نہ ہوا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس سے جھگڑا کرے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے یا اللہ میرا ان کی طرف سے خلیفہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نائب بنا کے سب سب پیش کرے گا، نہ بلکہ دجال کے سامنے کھڑا کر دے گا تو کہے گا تو کافر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ماتھے پہ کاف فارا لکھا ہوگا، کفر، کئی حدیثوں میں کافر لکھا ہوگا۔ اب یہ حدیثوں سے ثابت ہے جن کے یہ خلاف ہے، جب خلاف ہے تو پھر حدیث کو اپنا بطور دلیل کیوں پیش کرتا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور دجال کے متعلق جو حدیثیں ہیں ان کو کہتا برا ہے، حدیث کو دلیل لا نہیں سکتا۔ جب بخاری کو برا کہنا ہے، مسلم کو برا کہنا ہے، اسلام کو برا کہنا ہے، تو پھر اس کی جو تو دلیل ہی غلط ہے، یہ تو پھر اپنی دلیل بنائے نا کوئی نہیں، یہ عیسیٰ پھر وہ نہیں ہے، یہ وہ عیسیٰ ہی نہیں، کیونکہ حدیث کے مخالفت وہ عیسیٰ نہیں جس کا کرتا کہ یہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ کیسے تو عیسیٰ ہے؟ تو حدیث کے خلاف ہے۔ اور وہ جو عیسیٰ آنا ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ بن مریم آنا ہے، اس کی مسل نہیں آنا، مسل کا ذکر ہی کوئی نہیں، نہ قرآن پاک میں نہ حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کی مسل نہیں آنا ہے۔ بھائی سننے والے یہ لفظ میرا نقل کر رہا ہوں، یعنی عیسیٰ کی مثل، نیم کے نیچے زیر لگا دے تو ترجمہ ہو جاتا ہے، اوپر لا دے تو قرآن پاک کے الفاظ کے مسئلہ بھی ہے، جیسے مسل کہہ رہو، لیکن جب اردو بولیں گے تو لفظ مثل ہی آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی مثل نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام خود آئیں گے، ایز اے نبی نہیں، نبی نبوت ان کو مل چکی ہے، اللہ نے نبوت ان کو عطا فرما دی ہے۔ یہ مرزائیوں کا بھی دلیل غلط ہے، ان کو بھی عقل نہیں ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا، بعد میں نبی آئیں گے، بعد میں نبی آئیں گے، نبی تو ہو گئے ہیں وہ، بعد میں کہ پہلے کے نبی ہیں وہ۔ اللہ کسی کی چیز جب اپنی عنایت کرتا ہے نا تو وہ چھینتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت چھینی نہیں جائے گی، ہاں البتہ وہ اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، امتی بن کے آئیں گے، ہوں گے نبی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی نبی ہیں۔ میں نے آیت پاک پڑھی نا جو عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت کو احمد عیسیٰ کہتا ہے یہ میں ہی تو ہوں، آگے میرا نام لگا دو، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ احمد عیسیٰ کو تو اس طرح کی ہوا ہی نہیں لگی، بے رسول ان ہو گیا نا تو جمع ہوگی، وہ قبر سے ایک قبر، اس کے باپ کی قبر سے یا اس کی ماں مار گئی تو اس کی قبر سے ایک دم گرامر نے اچھلا مارا، بے رسول ان ہو گیا نا تو جمع ہوگی۔ یہ باتیں سوچو پوچھو اس سے، بے رسول ان ہو گیا تو جمع کیسے ہوا؟ یہ جمع کیسے ہوا؟ بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے اور لعنتی آدمی ہے۔ حدیث پاک رہ نہ جائے، اس طرح بات کرتے کرتے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اکثر حدیث پاک رہ جاتی، تو میں چھوٹی سی حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عن ابی حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال آور العین الیسری جفال الشعر معه جنته وناره فناره جنته وجنته نار، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی یہ مسلم پہلے حدیث ہے، اپنی دلیل میں تھا وہی مسلم کی حدیث ہے۔ میں فتنہ دجال کھول کے نہیں بیان کیا، تو وہ یہ کھول کے آقا علیہ السلام نے بیان کیا، تجھے تو پتہ ہی نہیں فتنہ دجال کیا ہے، تجھے تو اوپر سے دیکھ کے اپنا لفظ پڑھنا نہیں آتا، تو حدیث تو تم پڑھی کبھی نہیں، صرف اس کا ترجمہ لوگوں کو پتہ ہے۔ کو خدا کا خوف کھا لے، کو خدا کا خوف کھا لے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال جو ہے اس کی بائیں آنکھ
जुफालुन, फोला बनी होगी। बदसूरत की एक आँख, अल्लाह ताला सबको आंखें अता फरमाए, एक आँख ख़त्म हो जाए ना आदमी तो वैसे बदसूरत और ड्रोनी शक्ल महसूस होती है, जिसे हम अपनी ज़बान में काना कहते हैं। काना आमदीसा तो वैसे भी काना है ना, तो हमें दोनों आँखें हैं, वैसे काना है, काना कहते हैं एक आँख वाला। एक आँख उसकी जुफालुन, भोला सी बनी होगी, फोला, सफ़ेद सा फोला। आवरुल ऐनी ऐनिल युसरा व जुफालुल शारे माआहू, जुफालुल शारे उसके बाल घुंघराले होंगे, घुंघराले। घुंघराले पहनने बाल नहीं होते कई लोगों के, अक्सर हमने हबशी लोगों को देखा उनके ज़्यादातर बाल घुंघराले होती हैं। जुफालुल शारे उसके बाल घुंघराले होंगे, माअहू जन्नतहू उसके साथ उसके जन्नत होगी, वनारुहू और उसके साथ आग भी होगी, दोज़ख भी होगा। फनारुहू जन्नतहू, जो वेर गया और उसने उसको अपनी जहन्नम में डाल दिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नत होगी अल्लाह की। वाह सुभान अल्लाह। इसलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर लाजमी है कि उसके साथ झगड़ा करे। हमें तो झूठे नबियों ने हिस्सा नहीं लेने दिया। कितने उठ पड़े खबीस गधे के बच्चे उल्लू को पट्टे कलीन से, जिनको पता ही नहीं नबूवत का, पता ही नहीं, जिनको इश्रे अशीर का पता ही नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें उनका मफहूम औखा सौखा तैयार करके तो लोगों को सुना देते हैं। मैंने दज्जाल का फितना वाज़ेह नहीं कर दिया, वो तो तेरे क्या कह रहा हूँ भाई, हम सब के वाली, हम सब के जानों के वाली, हम सब के जानों के वारिस, हम जिनके नाम पे हम जान कुर्बान करते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदात के साथ फितना दज्जाल, फितना कहर रिजाल, फितना तो दुनिया और दाबतुल अर्द और तुखान का जिक्र वज़ाहत के साथ फरमाया है। यह हदीस पाक से तो लेता है और तुम सबको बेवकूफ़ बनाता है। कुरान पाक में तो कभी इसने नहीं पढ़ के सुनाया कि ये देखो भी ये दज्जाल का जिक्र है। दज्जाल का नाम भी कुरान पाक में कोई नहीं। चलो अल्लाह का नाम है ना, दज्जाल का जिक्र नहीं। जो अलिफ लाम कहता है कि ये मुरक्कब है, अल्लाह में अलिफ लाम है, इधर भी है, मुमासलत रखता है, लेकिन दज्जाल का तो कुरान पाक में जिक्र ही कोई नहीं। और बुखारी और मुस्लिम और हदीसों के ख़िलाफ़ भी बोलता रहता है। इसका मतलब है कि झूठ बोलता है। हमें इसलिए हदीसें पढ़ी हैं। आज हदीस का दर्स इसलिए दे रहा हूँ कि ये हदीस से ही लेता है, हदीस से झूठ बोलता है। तो माँ उसके बाल घुंघराले होंगे, माहू जन्नतहू उसके साथ जन्नत होगी, व नारुहू और उसके पास दोज़ख भी होगा, ना आग भी होगी। फनारुहू जन्नतहू, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो डट गया उसने उसको जहन्नम में फेंकना है। उसकी जहन्नम अल्लाह ताला की जन्नत है। हाँ, वो तो सीधा जन्नत में गया। जो उसकी जन्नत में गया वो अल्लाह की जहन्नम में गया। मामला उल्ट। व जन्नतहू नारुन, उसकी जन्नत दोज़ख है और उसकी आग जन्नत है। ये हदीस पर दोनों लफ्ज़ आए। व जन्नतहू व नारुहू, फनारुहू जन्नतहू, बस उसकी दोज़ख जो है वो जन्नत है। व जन्नतहू और उसकी जन्नत दोज़ख है। ये भी मुस्लिम की हदीस है, ये भी मुस्लिम की हदीस है। इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत इमरान इब्न हसीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, काला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यक़ूलु मा बैना खल्क़ि आदम इला क़ियाम साआ, खल्क़ि आदम इला क़ियाम साआ,
अमरुन अकबरू मिनत दजाली रवाहु मुस्लिम, ये भी मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत इमरान बिन हसीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना फरमाते थे कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा अमर, बड़ा फितना कोई नहीं। इसको भी मुस्लिम ने बयान किया है, रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ जो है किताब, इमाम मुस्लिम ने उसमें बयान किया है। और आम हदीस से भी सुनाता है और हदीसों का इनकार भी करता है। खातमुन नबीयीन की हदीस भी सुनाई, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, हदीस भी सुनाई और फिर नबी भी बन बैठा। दज्जाल की हदीस भी सुनाई और हदीस का इनकार किया। मैं तो मुस्लिम को, मैं तुम्हारी बुखारी शुखारी को नहीं मानता, तो तू तो अपने बाप को भी नहीं मानता, क्योंकि तेरा तो बाप भी पता नहीं कौन है। मोहम्मद के फिल्टर से, पता नहीं किस मोहम्मद के फिल्टर से है। नबी अलैहिस्सलाम का तो फिल्टर ऐसा नहीं है, कोई नबी बना बना के निकाले। गुलाम आब या कादियानी को भी तू झूठा कहता, उसी के फिल्टर से तू आया है। पहले उसके फिल्टर में रहा, फिर उसी के फिल्टर से निकल आया। तुम्हारा ख़ानदान ही उसके फिल्टर में रहा है ना। तो असल तो फिर कादियानी का फिल्टर है ना, कादियानी का फिल्टर। मुसलमानों का तो फिल्टर ही नहीं है। मेरी उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत ज़्यादा समझ आ गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसके फितने से बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को इन झूठे नबियों के फितने से महफूज रखे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी अता फरमाए और सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़ी दारैन व अहसनल जज़ा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब हदीसें भी मैं जो ये अब कोड करता था, लोगों को कहता था ये मैं बता रहा हूँ, वो सारी हदीसें भी साथ में कोड करूँगा और आके तुमको बताऊँगा कि ये कितना बड़ा झूठा और लईन है, मरदूद है। अल्लाह ताला ऐसे मरदूदों से हम सब को महफूज फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़ी दारैन व अहसनल जज़ा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।